نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو آج کے عمل میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی 5 وقت پابندی کرنی ہے، اور جب یہ آپ ذکر کریں، جب یہ آپ وظیفہ کریں تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اس عمل کو 3 دفعہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ ابھی میرے ساتھ کر لیجئے، اس کے بعد 2 دفعہ مزید جب آپ نے کرنا ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے کرنا ہے۔ ایک دن میں 3 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 دن میں 3 دفعہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہر نماز میں 1 دفعہ کر لیا جائے، تاکہ جتنی جلدی عمل ہوگا اتنی جلدی اس کی تاثیر ہوگی اور اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چہرے پر کشش لانے کے لیے، دیکھنے والوں کی نظر میں آپ پرکشش بن جائیں اور نگاہ ٹکے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی کشش عطا فرمائی ہے، ایسی جاذبیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کی طرف مسلسل دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے اللہ رب العزت سے تعلق کی وجہ سے بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جن کی طرف آپ مستقل دیکھ نہیں سکتے۔ ایسا اللہ رب العزت نے ان کے چہروں پر نور رکھا ہوتا ہے، اور وہ اعمال کی برکت سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور آتا ہے۔ وہ نورانیت انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ ایسے حسین، ایسے خوبصورت لوگ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر بھی وہ جاذبیت ہو اور آپ کے چہرے پر بھی وہ کشش ہو، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں چہرے کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان بہنوں کو جن کا رشتہ آنا ہوتا ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں، تو ان کو تو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان 3 احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کر دی، نماز کی طرف متوجہ ہوتے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اور تیسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت فرماتے ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری احادیث کا، کہ اللہ رب العزت کے عرش پر وہ دعا پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو درود پاک کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ عمل کے شروع میں بھی اور عمل کے آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھی۔ عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی یہ ذکر آپ نے سننا ہے، ساتھ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہوں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ کم از کم 2 سے 5 منٹ اپنے مسئلہ کے لیے، اپنی حاجت کے لیے آپ دعا کر لیجئے، اور اس کے بعد جب دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے کامیابی ہوگی، جس حاجت کے لیے بھی کریں گے پوری ہوگی۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چہرے پر کشش لانے کے لیے، شادی کے مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، ہر مسئلہ کے حل کے لیے یہ بہت مجرب ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ کر رہے ہیں تو ذکر، اس کے بعد درود پاک، اور اس کے بعد دعا، اور آخر میں درود پاک۔ دوسری اور تیسری مرتبہ میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد پھر یہی ترتیب۔ اگر محسوس ایام میں ہیں تو 3 دفعہ اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ذکر آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ جب آپ کریں تو یہاں سے ویڈیو پلے کر کے آپ میرے ساتھ ذکر کیجئے، اس کے بعد میرے ساتھ درود پاک پڑھیے، اور پھر خود دعا فرما لیجئے۔ اصل سننا ہے، سننے سے بھی انسان کے دل کو حلاوت ملتی ہے، انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چہرے پر خوبصورتی کے لیے بڑا مجرب ہے یہ ذکر، اس کو سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اب درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا کر لیجئے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے گا.
عمل کی اجازت کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، میں ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔